ممبر پاک پر تشریف فرما محب گرامی وقار علی مرتبت سید زادے سید رفیع میاں صاحب قبلہ خطیب اسلام حضرت مولانا جاوید صاحب قبلہ حضرت مولانا حسن صاحب قبلہ دیگر ارباب ملت علماء ذوی الاحتشام حفاظ اکرام ائمہ اکرام جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں، حاضرین بزم، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وحملة قرآنه أهل التقى والنقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط صدق الله العظيم قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقال ایمان کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی برقبول منو دست دامان آل رسول۔ حضرات گرامی وقار، عرصہ دراز کے بعد شہر محبت جے پور میں میری حاضری ہوئی ہے، اور یہ ہمارے قاری صاحب قاری ضیاء المصطفیٰ صاحب کا اسرار پیغام اور سید صاحب قبلہ کا ہو، مولانا جاوید صاحب کی محبتیں اتنا لمبا سفر کرنے پر مجھے مجبور کر دیا، اور میں مدرسے کی ذمہ داریوں کو بروقت چھوڑ کر آپ کے دیار میں حاضر آیا ہوں۔ بہت ساری مصروفیات ہیں، یہ حضرات جانتے ہیں، یہ ایسا وقت ہے کہ مدرسے میں بہت ساری چیزیں
اس وقت مجھ سے متعلق ہیں، لیکن بھی ان حضرات کی محبتیں رہیں، اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ مدرسہ جو کرائے پہ چل رہا ہے، رب قدیر اس کے لیے عمارت کا انتظام فرما دے۔ آمین اللہ۔ مدرسے کا نام سن کر دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہم سب نسبتوں والے ہیں۔ مدرسہ غوثیہ، سبحان اللہ، غوث پاک سے جب نسبت ہے تو غوث کا معنی ہی مغیث ہوتا ہے، سبحان اور اللہ، مغیث کا معنی ہی مددگار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب شہنشاہ بغداد کی نسبت ہو جائے گی اور کرم فرما دیں گے تو کچھ دن ہی لگیں گے کہ مدرسہ کرائے سے نکل کر ذاتی زمین پر آ جائے۔ میں اس بات کو اچھی طرح محسوس کرتا ہوں کہ نسبتوں کی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور یہ تو ایسی ذات کی طرف نسبت کی گئی ہے جس کے لیے میرے امام نے فرمایا مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا۔ جے پور کی سرزمین ہے اور یہاں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے سنا جاتا ہے، کیسے بتایا جاتا ہے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپریٹر صاحب مائک کو ایسا کر دیجئے، ٹھیک بول رہا ہے۔ دوران گفتگو نہ مجھے احساس ہو کہ میں نزلے کا شکار ہوں، اور نہ آپ کا مائک احساس دلائے کہ میں نزلے کا شکار ہوں۔ صاف ستھری آواز ہونا چاہیے، جیسے آپ ویسی آپ کا مائک ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا۔ سبحان اگر میں اللہ، بات صحیح کہہ رہا ہوں تو اہل ممبر کی تائید ہو جائے۔ سبحان اللہ، جب آپ کی تائید ہوگی تبھی تو میری عید ہوگی۔ اے واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس نے ان بزرگوں کی تائید نہیں کی یا ان کی تعلیمات کی تائید نہیں کی، اس کے لیے عید نہیں ہوتی ہے، پکی وعید ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جا جلوے زیبا تھے۔ اے واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ گئے آپ؟ کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہے، مجھ سے پیشتر آپ نے اچھے انداز میں کلام سنا ہے۔ جس طرز پر مشہور زمانہ کلام ہے اسی طرز پر انہوں نے وہ کلام پڑھ دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے مرشد کا 1972 کا لکھا ہوا کلام، اور اس خیال سے کہ چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اس اللہ۔ خیال سے کہ چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ چل لکھا لائیں، تو جس کا نام لکھ جاتا ہے وہ ووٹ کا حقدار بھی ہوتا ہے، جس کا نام لکھ جاتا ہے، یہ دنیا کی مثال دی ہے، اگر نام مصطفیٰ کی لسٹ میں آ جائے تو شفاعت کا حقدار بھی ہو جایا گا، اے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اگر بڑھ جائے اور فہرست مصطفیٰ میں نام آ جائے تو پھر وہ مالدار بھی ہو جاتا ہے۔ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے۔ بیدم وارسی کی زمین آپ نے دیکھی ہے، بے خود کیے دیتے ہیں، اسی پر میرے پیر نے 1972 میں اسی زمین پر کلام لکھا تھا۔ وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے ہارڈ لفظ اس کی تشریح بہت ساری چیزوں سے میرے لیے رکاوٹ بن جائے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلا شعر بیدم وارسی کا لے لیں تاکہ چلنے میں آسانی ہو۔ بے خود کیے دیتے ہیں، اگرچہ اس میں اس کلام کے اندر کچھ اشعار ایسے ہیں جن کے پڑھنے سے ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے، لیکن میں صرف پہلا شعر لے رہا ہوں، باقی اشعار اپنے مرشد کے ہیں۔ بے خود کیے دیتے ہیں، جو بے خودی ہوتی ہے نا وہ خاموش نہیں رکھتی ہے۔ جب انسان میں بے خودی آتی ہے تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتا ہے کیوں رضا آج گلی سونی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج گلی سونی ہے، نہ میرے بائیں طرف سونی ہے نہ دائیں طرف سونی ہے، ہر طرف عشق رسول کی دھونی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ دل جلنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے،
عشق رسول میں ڈوب کر کے پڑھیے، انشاءاللہ الرحمن ہماری سنوائی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے بے خود کیے دیتے ہیں، اندازی جابانا دل میں تجھے رکھ لو، دل میں تجھے رکھ لو، اے چل دل میں تجھے رکھ لو، دل میں تجھے، اے جل اب جلوہ جانا کا استعمال میرے پیر نے کتنے اچھے انداز میں کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ واقعتاً تھے اور ہیں، جیسا پیر ہونا چاہیے ویسے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ گیا؟ میں نے کتابوں میں جو بزرگوں کی خوبیاں پڑھی تھی، پرانے بزرگوں کی، وہ الحمدللہ اپنے مرشد کی زندگی میں دیکھیے۔ سبحان اللہ۔ بہت لمبی چوڑی گفتگو نہ کر کے صرف ایک بات بتا رہا ہوں۔ 12ویں شریف میں میرا دبئی جانا ہوا تو وہاں ایک شیخ عیسیٰ مانے دکتور عیسیٰ مانے حمیری ہوتے ہیں، دبئی کے بہت بڑے عالم، مالکی ہیں۔ 3-4 بار میں گیا وہاں، لیکن اس بار ملاقات ہو پائی۔ اپارٹمنٹ لینے کے بعد 2 دن کا ٹائم دیا، نماز فجر کے بعد آئیے، میں گیا، ملاقات ہوئی۔ 15-20 منٹ کی ملاقات رہتی ہے ان کی، لیکن اللہ کا فضل ہے میں نے اپنے مرشد کا حوالہ دیا، چونکہ وہ حضرت کو کئی بار اپنے گھر پہ بلا چکے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں نے اپنے پیر کا حوالہ دیا تو 3.25 گھنٹے کی گفتگو ہوتی رہی۔ واہ واہ واہ۔ مجھے کبھی نام محمد کی حقیقت بتا رہے تھے، کبھی تصوف سکھا رہے تھے۔ چلنے کا وقت ہوا، ناشتہ کرایا، ناشتے کے درمیان بہت ساری باتیں ہوئی۔ جب بالکل اینڈ وقت آ گیا تو مجھ سے کہنے لگے، اس سے پہلے ایک بات بتا دیتا ہوں، اگر انسان عمل کرنے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک، حق۔ ان کا عمان کا ایک شاگرد آیا تھا، اس نے عربی میں کہا انی ارید ان اصور صورۃ واحدہ مع الشیخ، میں اپنے پیر اپنے شیخ کے ساتھ ایک تصویر چاہتا ہوں۔ اب ایسی سچویشن، کنٹری بھی دوسری ہے، مسلک کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالکی سے ہیں، ہم حنفی ہیں، ساری چیزیں ہیں میرے ذہن میں۔ اس وقت کچھ یاد نہیں آیا، صرف ایک جملہ تھا، میں نے عربی میں کہا واللہ لقد کنت علی فتوی الشیخ الامام اختر رضا خان البریلی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ میں نے عربی میں جو کہا تھا اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے، میں نے کہا باخدا میں اپنے پیر سرکار تاج الشریعہ کا فتویٰ مانتا ہوں، اور ان کے فتوے کی روشنی میں تصویر حرام ہے، اس لیے میں بچتا ہوں۔ واہ واہ۔ حضور تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ کا جب نام لیا، فتوے کی بات کہی تو انہوں نے فوراً مجھ سے کہا واللہ لقد کنت علی خیر التصویر هو خبیث۔ اللہ اللہ۔ فرمانے لگے کہ مولانا جو تم کر رہے ہو بھلائی پر ہو، تصویر خبیث ہے، بری چیز ہے۔ ان کا جو شاگرد قریب آنے والا تھا اس کو کہنے لگے ہاتھ لگا کے سینے پر، ماہ پیچھے ہٹ، انتبہ، ہوش میں رہے، تصویر لینے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، میرے پیر کے فتوے نے مجھے وہاں بھی بچا لیا، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے مرشد کے فتوے پہ عمل کروں گا تو قیامت میں بھی میرا پیر کا فتوہ مجھے بچا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ بولیے بھائی، واہ واہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا ہم حق بولنے میں پیچھے نہیں ہٹتے، چاہے حق ہمارے ہی خلاف کیوں نہ۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ یہی ایمان والے کی پہچان ہے، حق بولے چاہے اس کی طبیعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ہم دنیا میں اپنی نفس پرستی اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو منانے نہیں آئے ہیں، مصطفیٰ کو منانے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور ہم وہی کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر، وہ سہانا راگ ہے
جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. بے شک سبحان اللہ. بات سمجھ گئے آپ؟ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے لیے اگلا اعتقاد اور عقیدہ اور محبت دیکھیے، عقیدت دیکھیے ان کی. کہنے لگے بھائی ادھر دیکھو، کہنے لگے کہ بیٹا جب بریلی شریف پہنچو نا تو اپنے پیر کی بارگاہ میں جا کے میرا سلام پیش کرنا. یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، سب کہتے ہیں سلام پیش کرنا، مگر اگلا جملہ سنو گے تو دیکھوں گا کون خاموش رہتا ہے. اگلا جملہ انہوں نے کہا جا کر اپنے پیر سے یہ بھی کہہ دینا کم سے کم ایک بار تو خواب میں تشریف لے کر کے آنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ابھی کچھ زبانیں خاموش ہیں، نہ جانے میں نہیں سمجھا پا رہا ہوں یا وہ نہیں سمجھ پا رہے. محبت سے ذرا بولیے سارے حضرات، اور پیار سے بولیے. ہم لوگ تو نسبتوں والے ہیں. تاج الشریعہ سے پھر اعلیٰ حضرت کی طرف بڑھیں اور اعلیٰ حضرت سے پھر میں آپ کو کھینچ کر لاؤں اجمیر معلیٰ، پھر وہاں سے بڑھ کے لے جاؤں بغداد شریف، اور وہاں سے آپ کو لے جاؤں کربلا معلیٰ، پھر نجف اشرف کی طرف لے کر کے جاؤں، اور وہاں جانے کے بعد پھر مصطفیٰ کا در مل جائے، اور در مصطفیٰ ملنے کے بعد پھر امام احمد رضا خان یاد آئیں گے اور کہو گے با خدا خدا کا یہی ہے کہیں اور کوئی مفر مکر جو یہاں پہ ہو، جو وہاں پہ ہو، یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شین باندھی ہے امام احمد رضا. جو ہے نا چہرے پر مسکراہٹ آنا چاہیے. جلال بھری نظروں سے دیکھو گے شہزاد سمجھ میں خاک نہیں آئے گا، جمال سے دیکھو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. توجہ ہے نا؟ قاری صاحب قبلہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ہاں اللہ سلامت رکھے، چونکہ بزرگوں کی دعائیں لیتے رہنا چاہیے، ان کی دعائیں جلدی قبول ہوتی. توجہ ہے نا؟ پیار سے بولیے ذرا سبحان اللہ. اور ایک بات اور کر دوں، کتنا بڑا عالم ہے وہ جس نے یہ کہا تھا میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کے لیے. وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ مجھے گفٹ میں اپنی کتابیں دی، خود لکھی ہوئی، کسی میں حاشیہ ہے، کوئی اصل کتاب ہے. ان کی کئی کتابوں کے نام مجھے بر وقت یاد ہے. الجزء المفقود من الجزء الاولی من المصنف ایک کتاب، اور البدعۃ الحسنہ اصل من اصول التشریع 3 کتاب، حقیقت التوسل یہ بھی انہی کی کتاب ہے. 500-600 صفحات پر مشتمل. جب میں آیا انڈیا تو چونکہ وزن کرنا پڑتا ہے کتنا سامان ہے، تو مولانا جاوید صاحب جب ان کی دی ہوئی اپنی لکھی ہوئی کتابوں کا میں نے وزن کیا تو 19 کلو وزن بیٹھا. اور وہ بھی ان کی کچھ کتابیں تھیں. 80 سال سے زیادہ کی عمر ہو گئی ہے، لیکن آج بھی الحمدللہ کتابیں لکھ رہے ہیں. اور وہابیت کے خلاف تو اتنا زبردست بولتا ہے وہ آدمی، لگتا ہے کہ امام احمد رضا خان کی بارگاہ سے فیض پا کر کے آئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ یہ میں نے چند جملے عرض کر دیے جو میری زندگی کا تجربہ تھا. اب میرے پیر نے جلوہ جانا کا استعمال کتنے پیارے انداز میں کیا ہے، ذرا دیکھیے گا. آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشالا، آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشالا، للہ کرم فرما اے جلوہ جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. للہ کرم فرما اے جل بے خود کیے دیتے ہیں اللہ. اچھا اس تخیل کا شعر ہو سکتا ہے آپ کے کان سے کبھی نہ گزرا، جو تخیل میرے پیر نے پیش کیا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرؤف صاحب. یہ رات میں تقریر کروا رہے ہیں نا آپ میری. رات جائے گی دن آئے گا نا. کبھی سوچا آپ نے رات آتی ہے چلی جاتی ہے، دن آتا کیوں؟ قرآن کا سسٹم ہے. حفاظ کرام کتنے بیٹھے ہوں گے جے پور میں، حافظوں کی کمی تو ہے نہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل.
اللہ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن آخر رات سے ہٹا کر دن کو لا کر کیا وجہ ہے اس کی؟ تو میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کا تصور دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب. سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں دراصل مدینے والے نے اپنی زلفوں میں کنگا کر لیا ہے. یار یہ تو اب عقیدے کی بات ہے، سبحان اللہ تو ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان میں اس اللہ. نبی کی بات کر رہا ہوں جس کی شان کا عالم کیا ہے، جس نے اپنے محبوب سے کہا تو ہمیں کہہ تو صحیح اللہ نور السماوات والارض، ہم تجھے کہیں گے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس سے اللہ رب العزت نے کہا محبوب تو ہماری محبت کی بات کر تو صحیح، ہم تیری پیروی میں اپنی محبت کو رکھ دیں گے. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. میں اس حبیب کی بات کر رہا ہوں جس کی شان یہ ہے محبوب تو چل تو صحیح ہجرت کی رات، کفار پر کنکری پھینک تو صحیح، ہم تیرے ڈالنے کو، تیرے پھینکنے کو، تیری کنکری مارنے کو اپنا مارنا قرار دے دیں گے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. کہا کہ میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس نبی کریم کے لیے اللہ رب العزت نے کہا میرے محبوب تو ہمارے لیے قل هو اللہ احد ایک ہونے کی بات کر تو صحیح، ہم تیرا مقام بیان کر دیں گے. والشمس ہم تیرا مقام بیان کریں گے اور کہیں گے والضحى واللیل اذا سجا. میں اس حبیب کی بات کر رہا ہوں جس کو اللہ نے مقام و مرتبہ دیا تو ایسا دیا محبوب تو ہماری اطاعت کی بات کر تو صحیح، اپنی امت کو بتا تو صحیح، ہم تیری اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیں گے. قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ اس نبی کی بات کی جا رہی ہے جس کے دامن سے جڑنے کے بعد ہر سنی کہتا ہے کہ مجھے خدا کا در مل گیا ہے. سنیوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب مرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے. قبر حشر کی پہلی منزل ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح قبر میں پہنچے خدا کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا اس لیے کہ اللہ چہرے سے پاک ہے. خدا کی ذات کو نہیں دکھایا جاتا اس لیے کہ اللہ کی ذات کو کون دیکھے گا؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. ہماری آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ کائنات کو دیکھتا ہے مگر چہرہ مصطفیٰ دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. سنیوں پتہ چل گیا با خدا خدا کا یہی ہے در. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ توجہ فرمانا. سرکار تاج الشریعہ نے کیا کہا؟ کہا کہ دراصل مدینے والے نے اپنے بالوں میں ایک لفظ آئے گا جانے دلارا، اس سے مراد میرے سرکار جن کی محبت میں ہر عاشق بیمار ہے. سبحان اللہ. اور کیا کہتا ہے؟ دل فدا ہے مدینے والے. واہ 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 سبحان اللہ. دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا فدائیت کا کمال دیکھیے گا. اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا فتاوی کرامات غوثیہ کے حوالے سے. کیا جملہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت حرز العاشقین کے حوالے سے، اور انہوں نے ان کے حوالے سے لکھا ہے تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر کے اندر، اور اعلیٰ حضرت نے تفریح الخاطر کے حوالے سے لکھا. 3 ریفرنس میں نے آپ کو دی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معراج کی رات جب میرے سرکار کی بارگاہ میں براق پیش کیا گیا. بھائی ذرا سن رہے نا آپ میری بات کو، اللہ سلامت رکھے آپ کو، ہے نا؟ ذرا محبت سے بول دیجئے کہ ہم زندہ ہیں تاکہ اظہار زندگی بھی ہو جائے. اور یاد رکھنا الحمدللہ اگر عقیدہ بچا کر لے کر گئے اور یہ کہتے کہتے مر گئے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. واہ 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 سبحان اللہ. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے.
تو اسی کتاب کے حوالے سے ایک حدیث دے رہا ہوں، ذہن و دماغ میں بٹھا لینا۔ آج کے دور میں نہ وہابیت بچا سکے گی، نہ دیوبندیت بچا سکے گی، نہ چکراولیت بچا سکے گی، نہ نیم رافضیت بچا سکے گی، نہ رافضیت بچا سکے گی۔ اگر آپ کو عقیدے کے اعتبار سے قیامت میں جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے تو صرف سنیت بچا سکتی ہے۔ دور حاضر میں جس کی ترجمانی کی جاتی ہے اس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، جس پر رہنے کے لیے میرے پیر نے بڑے پیارے انداز میں اپنے مریدوں کو، معتقدین، متوسلین، محبین کو کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، یہی پیغام لے کر کے جاؤ۔ یاد رکھنا، بچا سکتی ہے تو سنیت ہی آپ کو بچا سکتی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ یہ بات کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ بھروسہ مجھے مدینے والا عطا کر رہا ہے، اس لیے بول رہا ہوں۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، انما نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی فی جسدہ یوم یبعث۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایمان والے کا انتقال ہو جاتا ہے نظریں ہٹائیے نہیں جمائیے، اس لیے کہ جمائیں گے تب کچھ دل میں جم جائے گا، اور جب جم جائے گا نا تو پھر آپ کا دل کیا کہے گا؟ دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ امام احمد رضا خان سے پوچھو، زبان کہے گی جانو دل ہوش و خیرت شب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور یہ سامان جب جاتا ہے تو مرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ سرکار فرماتے ہیں انما نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ، جب ایمان والے کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے جسم سے روح نکلتی ہے، اللہ اس روح کو پرندے کی شکل عطا فرما دیا کرتا ہے۔ کس کے؟ پرندے کی شکل۔ اونچا بولو، پرندے کی شکل۔ ابھی تمہاری شکلیں انسانوں کی اور رہیں گی انتقال کے بعد، لیکن روح کو پرندے کی شکل مل جائے گی۔ میرے آقا یہ پرندہ کہاں رہے گا؟ جے پور کے پرندے تو ہم نے دیکھا کوئی کسی بل اور سوراخ کے اندر اپنا آشیانہ بنا لیتا ہے، کوئی پرندہ درخت کے اوپر رہتا ہے، کوئی پرندہ گھر میں رہتا ہے۔ جنگلی کبوتر جن کو کہا جاتا ہے وہ کہاں رہتے؟ مسجد کے اندر رہا کرتے ہیں۔ اے میرے آقا آپ بتائیں تو صحیح، جب یہ ایمان والا انتقال کے بعد اس کے جسم سے روح الگ ہو گئی اور پرندے کی شکل اختیار کر لی تو یہ پرندہ کہاں رہتا ہے؟ سب کی توجہ ہے نا بھائی؟ اگر ہے تو محبت سے بول جاؤ سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ کیوں بلوا رہا ہوں بار بار؟ کوئی یہ نہ کہے کہ کیوں بلوا رہے ہیں۔ میں نے کہا یار اگر نیکی میں 100 بار کرواؤں گا تو کیا خراب؟ سبحان اللہ۔ آپ کے راجستھان کے اندر ایک آدمی پگلا گیا اور اس پگلے کو میری ایک تقریر کے حصے پر اعتراض ہوا، بولے کہتے کہو سبحان اللہ کھجور کے درخت لگ جائیں گے۔ اس ظالم کو میں نے جواب دیتے ہوئے کہا تو نے تو لگتا ہے مدرسے میں نہ بخاری پڑھی ہے نہ ترمذی۔ اگر ترمذی ہی پڑھ لی ہوتی تو تجھے پتا ہوتا کہ حضرت امام جامع امام ترمذی شیخ ابو عیسیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد پہلی حدیث کیا ہے سن لیجیے، من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ۔ اس کے آگے فرمایا ھذا حدیث حسن۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بول جائیے بھائی اگر سمجھ میں آ گیا ہو۔ ہاں اہل علم اگر نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ برادری ساتھ نہیں دے گی تو کون ساتھ دے گا؟ ہے نا؟ آپ سے میرے 2 رشتے ہیں، ایک تو مولوی والا رشتہ ہے اور دوسرا مسلمان والا۔ جیسے ہی رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو حق جتانے کا پورا حق بھی ہوا۔ سبحان اللہ۔ سید صاحب آپ سے 3 رشتے ہیں، ہے نا؟ ایک یہ ہے کہ سادات سے محبت کرنا، یہ الحمدللہ ہم سنیوں کی ذمہ داری ہے، سبحان اللہ۔ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں سیدوں کا احترام ہمیں امام احمد رضا خان نے سکھا دیا۔ آج کچھ ظالم کہتے ہیں کہ برے یہ رضوی جو ہے یہ سیدوں کی تعظیم نہیں کرتے۔ میں نے تو ڈنکے کی چوٹ پر لکھنؤ میں بھی کہا تھا یہاں ایمان بگاڑا ہے، جتنے ایمان بگاڑے والے ہیں یہاں سے لے کر ایران تک سب چلے جائیں اور سب جمع ہو جائے۔ اردو کی تہذیب بہت اچھی مانی جاتی ہے، اردو زبان بہت اچھی مانی جاتی ہے وہاں کی۔ میں نے کہا چلو میں بھی علی کی تعریف کرتا ہوں، شیر خدا کی شان میں میں بھی تعریف لے کر کے آتا ہوں۔ آج مناظرہ اور مقابلہ
قرآن و حدیث کے اعتبار سے نہیں، اسی طریقے سے اقوال بزرگاں کے اعتبار سے نہیں، فضائل علی کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اردو معلّہ کے اعتبار سے ہوگا، جو کسی زمانے میں کلکتہ سے چلی تھی انگریزوں کے زمانے میں اردو معلّہ، اسی اردو معلّہ کے اعتبار سے میں بھی علی کی شان میں الفاظ لے کر کے آتا ہوں، علی کی شان میں القاب لے کر کے آتا ہوں، علی کی شان میں الفاظ لے کر کے آتا ہوں، سینٹنسز اور ورڈز لے کر کے آتا ہوں، اور تنے تنہا آؤں گا۔ اے رافضیو، تم لکھنؤ سے لے کر ایران تک سارے ہماری جواری کو جمع کرو، تنہا بریلی کا غلام آئے گا۔ یہ اہل علم کہنے لگے مولانا 2-4 کتابیں پڑھ لی، اپنے علم پر ناز ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی مجھے ناز نہیں ہے، مجھے اپنے علم پر نہیں، اپنی ذات پر نہیں، امام احمد رضا خان کی کتابوں پر ناز ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں لغات کشوری اٹھاؤں گا، نہ میں اسی طریقے سے فرہنگ آصفیہ اٹھاؤں گا، نہ فرہنگ آمرہ اٹھاؤں گا، نہ فیروز اللغات اٹھاؤں گا، نہ میں عربی کی قوامیس اٹھاؤں گا، بلکہ امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا رسالہ مطلع القمرین فی عبارت سبقت العمرین، جس میں علی کی شان بیان کی گئی ہے، اٹھا کے لے جاؤں گا۔ رافضیوں سے کہوں گا ہندوستان کا سب سے زیادہ اردو تھا، جس کو اردو آتی ہو، اردو کا فیصلہ کر سکے، اس کو بلا کر لاؤ۔ میرا یقین بولتا ہے وہی زبان اچھی ہوگی جس کو اہل بیت سے محبت کرنے والے امام احمد رضا خان نے لکھ دیا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان 4 یار، فیضان صحابہ، فیضان مولا علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو ہے اب امام احمد رضا خان نے ہمیں لاوارث نہیں بنایا ہے، ہمارا مورث امام احمد رضا خان ہے۔ اعلیٰ حضرت سے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو چڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں چڑھو مت، اعلیٰ حضرت کو پڑھو، پڑھو گے نا تو تم بھی یہی کہو گے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے۔ بھیا کتابیں، میری گفتگو باؤنس تو نہیں ہو رہی ہے نہیں، اگر آپ کا لیبل تھوڑا سا ڈاؤن ہو اور میرا لیبل تھوڑا ہائی ہو گیا ہے تو اپنے لیبل کو تھوڑا ڈاؤن کر لیتا ہوں، تھوڑا ہائی کیجئے تاکہ بیلنس ہو جائے اور ڈس بیلنس سے بچ جائے۔ میں نے کہا تھا نا کہ امام احمد رضا خان کے مسلک کو مانو تو پکے سنی بن کر رہو گے، اور جب بن کر رہو گے تو مرنے کے بعد تمہاری روحوں کو اللہ پرندوں کی شکل عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، پرندے کی شکل مل جائے تو سرکار یہ پرندہ رہتا کہاں ہے بھائی؟ کہاں رہتا ہے؟ سرکار علیہ السلام کا جملہ سنیے گا، یعلق فی شجر الجنہ، سبحان وہ اللہ، دنیا کے درختوں میں نہیں جنت کے درختوں میں رہا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ایسا نہیں ذرا سے حالات بدلے تو خود کو بدل دیا۔ میں نے کہا نا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یک درگیر محکم گیر، مضبوطی سے تھامے رہو، کیسی بھی آندھیا چلے، چاہے کفر کی طرف سے چلے، صلح کلیت کی طرف سے چلے، بدعقیدگیت کی طرف سے چلے، مگر آپ کو اپنے مقام سے ہٹنا نہیں ہے، اس لیے کہ تسلب جس کے اندر ہے، مضبوطی جس کے اندر ہے، استقامت جس کے اندر ہے، وہی انسان کامیاب ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے استقامت اختیار کرے؟ تو میں کہوں گا تاریخوں کی کتابوں کو پڑھتا کیوں نہیں؟ اگر تسلب اختیار کرنا ہے، دشواری کیسی آئے، سچویشن کتنی بھی ڈیفیکلٹ ہو، مگر سچویشن سے لڑنا یہ سنیو تمہاری پہچان ہے۔ ہم نے حالات سے کبھی سودا نہیں کیا ہے، اپنے ایمان عقیدے کی کبھی ایمان عقیدے کو بگاڑا نہیں ہے۔ حالات کیسے بھی آ جاتے ہیں، ہم تو پھر امام احمد رضا خان کی زبان میں یہی کہتے ہیں، جب حالات سے دو چار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک طرف آدائی دی، ایک طرف ہے حاسدی، ایک طرف آدائی دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود۔ اے امام احمد رضا خان، تم نے سرکار سے استغاثہ کیا، کچھ ملا؟ کہنے لگے جب مدینے والے سے مجھے رسد اور مدد مل گئی تو کہنے لگے کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تسلب اختیار کرو، ٹیکنالوجی ترقی کرے گی مگر تمہیں ترقی نہیں کرنا ہے، تمہیں اپنے ایمان میں جدت نہیں، قدامت ہی اختیار کر۔
جدت کہتے ہیں نئے پن کو، قدامت کہتے ہیں پرانے پن کو۔ حالات کتنے بھی بدلے لیکن تم وہی دین لے کر کے رہو جس کو دین مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جس کو کسی زمانے میں مذہب اہل سنت کہا گیا اور جس کو دور حاضر میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے مولانا اسی پر قائم کیوں؟ تو ایک معافی کے ساتھ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، لیکن کسی کی توہین مقصود نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ملفوظ شریف میں فرمایا اچھا عقیدہ بھی اس کو ملتا ہے جو صحیح العقیدہ سلیم التبع ہو۔ میں دو باتیں سمجھا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے۔ انہی شیخ کی ایک کتاب ہے النصیحہ لمرید الصحیح العقیدۃ الصحیحہ، شیخ عیسیٰ مانی کی ایک کتاب یہ بھی ہے جو چند دن پہلے میں نے مطالعہ کیا۔ توجہ فرمائیے گا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عوام میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بڑے بڑے علامہ بہک جاتے ہیں اور ایک محلے کا رہنے والا مزدور آدمی سنیت پر قائم رہ کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا عوام کو یہ راہ مستقیم سیدھا راستہ بتایا جاتا ہے، مگر عوام میں کون؟ جو صحیح العقیدہ سلیم التبع۔ سلیم التبع کا مطلب جس کی طبیعت اچھی ہو، درست ہو، ایسی نہ ہو کہ ادھر گیا ادھر بھی ہاتھ ملا لیا، ادھر گیا ادھر بھی ہاتھ ملا لیا، نہ بلکہ وہ یہی کہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا، کیسی آندھیاں چلتی رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سیدھا راستہ عوام میں ان کو دیا جاتا ہے۔ اب ذرا جملوں پہ غور کیجیے گا، تھوڑے سے ہارڈ ہو سکتے ہیں لیکن آسان کر دوں گا، اس لیے کہ آسانی کرنا ہی یہ میرا کام ہے۔ اور سرکار نے تو خود فرمایا تھا نا اپنے صحابہ سے، اور وہ فرمان ہم لوگوں کے لیے بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا انکم بعثتم میسرین لا معسرین، تم دنیا میں آسانیاں پیدا کرنے آئے ہو، دشواریاں پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ توجہ فرمائیے گا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ صحیح عقیدہ کن کو دیا جاتا ہے؟ عوام کو دیا جاتا ہے۔ اور آگے میرے امام کہتے ہیں عوام پھر ان کی عورتوں کو، اور کہا سب سے زیادہ ان کی بوڑھیوں کو دیا جاتا ہے۔ آج ہندوستان کا سروے کیجیے، بیٹا وہاں بھی ہو گیا ہے، مگر اماں سے پوچھو، اماں بوڑھی ہے، کہے گی بیٹا تیرا کچھ بھی نظریہ ہو، میں تو خواجہ پیا کی چھٹی کرتی تھی کرتی چلی جاؤں گی، حسین کا کھچڑا بناتی تھی بناتی چلی جاؤں گی، سرکار سیدنا غوث اعظم کے نام کی 11ویں مناتی تھی مناتی چلی جاؤں گی۔ اسی لیے تو سرکار علیہ السلام کہتے ہیں علیکم بدین العجائز، بڑیوں کا دین اختیار کرو، بڑیوں کا دین اختیار کرو۔ ہمیں اس حدیث سے پتہ چل گیا وہی دین اچھا ہے جو پرانی بڑیوں کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور اسی دین کو مذہب اہل سنت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان غریب نواز، فیضان غوث اعظم، دارالعلوم غوثیہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ابھی صرف تمہید ہی چل رہی ہے، صلب موضوع تو بعد میں آئے، اگر وقت ملے گا تو، ورنہ خاتمہ تو پھر آپ کسی اور موقع پہ دیکھ لیجیے۔ اور اعتبار خاتمے ہی کا ہوتا ہے، انما العبرۃ بالخواتیم۔ اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ اینڈ، آخر میں کیا ہوا۔ بہرحال یہ تو دین کا معاملہ ہے، اس کا اول بھی اچھا ہے، بیچ بھی اچھا ہے، آخر بھی اچھا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو عقیدہ کون سا رکھنا ہے؟ جو پرانا ہے، اونچا بولو۔ پیر جماعت علی شاہ نے کہا بچیاں بھی یہاں ہوں گی، ہماری بہنیں بھی ہوں گی، کہیں کچھ بہکنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ایک ڈگر مل گئی ہے کالا چشمہ لگائیے، نہ ادھر دیکھیے نہ ادھر دیکھیے، دیکھنا ہے تو مرکز اہل سنت بریلی شریف کو دیکھتے چلے جائیں، اور الحمدللہ اسی عقیدے پہ رہیے۔ اس لیے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا سنو سنو پیارے، اگر آپ کا کپڑا پرانا ہو جائے، نیا خرید لینا، گاڑی پرانی ہو، نئی خرید لینا، آپ کا چپل پرانی ہو جائے، نئی خرید لینا، بنگلہ پرانا ہو جائے، نیا خریدنا، مگر دین پرانا ہی اچھا ہے، نئی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ پرانا دین وہی ہے جس کو آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ جس دین کی پہچان
جان کیا ہے جس دین میں یہ عقیدہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جس کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کیوں کہوں بے قصوں میں کیوں کہوں بے بسوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود جس کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی جس کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ابھی پلٹا کے پھر وہیں لا رہا غور کیجئے گا ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے اللہ اس کی روح کو پرندے کی شکل کس کی شکل دیتا ہے اے میرے آقا یہ پرندہ کہاں رہتا ہے فرمایا یعلق فی شجر الجنہ یہ جنت کے درختوں میں رہتا ہے اب کہنے لگے عبدالرؤوف صاحب کہنے لگے ہمارے علماء اکرام شاعر اسلام حضرت 100 سال 200 سال 1 ایئر 2 ایئر کتنے میں نے کہا پیارے ذرا صبر کر حدیث کا آخر جملہ سنا دیتا ہوں خود فیصلہ کر لینا حضور پاک ارشاد فرماتے حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی فی جسدی فرمایا جب تک قیامت آئے گی نہیں ایمان والے کی روح جنت سے جائے گی سبحان اللہ ماشاء اللہ یار اعلیٰ حضرت سمجھدار تھے اسی لیے تو نسبت پر بھروسہ کر کے کہا تجھ سے اور کیا ہے واہ 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 تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اب کچھ لوگوں کو یہ چڑھا ہے کہ صاحب وہابی کو بدل کے ہم منکر کر دیتے ہیں ہم نے کہا امام احمد رضا خان جیسے مجتہد فی المسائل بن جائیے تب بدل دیں اعلیٰ حضرت جیسے جب ہو نہیں تو پھر کہو نا جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے ابھی ہمارے بھائی نے کہا تھا نا کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں یہی پڑھنا بھی چاہیے کتے لیکن اب یہ تو اعلیٰ حضرت کے قول کی حکایت تھی جو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ہم نے پڑھ دیا ہم نہیں کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے قول کو اٹھا کر کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں لیکن ہماری عقیدت جب بولتی ہے تو پہلے ہم وہ پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ پڑھتے ہیں ہر کوئی تیری بات پوچھے رضا ہر کوئی تیری بات پوچھے رضا کیوں اس لیے کہ تجھ سے شیدہ شمار پھرتے ہیں ہزار نہیں شمار کہتے ہیں گنتی کے جس کو آپ نے پڑھا دراہیمہ معدودہ ہے نا قرآن میں یعنی چند سکے اور معدود شمار جن کو گنا جا سکتا ہے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ امام احمد رضا خان ہے حضرت کہاں توجہ چلی گئی آپ کی کھوئیے مت اگر کھونا ہے تو ویسی کھوئیے جو اعلیٰ حضرت نے کہا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرا دل کو ڈھونڈو ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا کھونا ہے تو ایسے کھوئے ورنہ میری گفتگو میں کھونے کی ضرورت نہیں نہ کھونے کی ضرورت ہے نہ سونے کی ضرورت ہے بلکہ ہوش میں ہونے کی ضرورت ہے چونکہ میں جانتا ہوں کہ میں جس بارگاہ سے جوڑ رہا ہوں وہاں بے ہوش بنا کے نالیوں میں گرایا نہیں جاتا ہے بلکہ مدہوش بنا کر بارگاہ مصطفیٰ سے جوڑ دیا جاتا ہے اور ایسا جوڑا جاتا ہے کہ اس جوڑنے کا معاملہ کیا ہوتا ہے اس جوڑنے کا معاملہ یہ ہوتا ہے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے اور یہی جڑاؤ جب بغداد تک جاتا ہے تو پھر سنی کہتا ہے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اور کہتا ہے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حج تک میرے گلے میں رہے پھٹا تیرا بے شک لاجواب حضرت ماشاءاللہ توجہ ہے حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی فی جسد جب تک قیامت آئے گی نہیں ایمان والے کی روح جنت سے اچھا کچھ بدعقیدہ کہتے ہیں بولے آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا تھا اس لیے معاذ اللہ ان کو نیچے اتار دیا اور جنت سے ادھر اتار دیا اور ادھر بھیج دیا میں نے کہا بدعقیدہ تو آج تک سمجھا ہی نہیں کہ جنت سے نیچے بھیجے کیوں گئے اس کا جواب بھی میری ڈسٹرکٹ میں حالانکہ میرا آبائی وطن پشتینی میں بریلوی ہی سبحان اللہ اس لیے بڑے فخر سے کہتا ہوں مسکنن بریلوی مسلکن بریلوی مشربن بریلوی سبحان اللہ میرا ٹھکانہ بھی بریلی ہے میرا مسلک بھی بریلوی ہے میرا پیر بھی بریلوی
بات سمجھ گئے نا آپ؟ لیکن میری جو جائے پیدائش ہے وہ ڈسٹرکٹ رامپور میں ہے. اس کا جواب رامپور کے مولانا ہدایت صاحب، مولانا ارشاد رامپوری کے بہت پیارے کوئی شاگرد تھے، نام مجھے بھی یاد نہیں، تفسیر جلالین کے حاشیے میں، تفسیر جلالین کے حاشیے میں اس کا بڑا پیارا جواب دیا، اور وہ جواب آپ تک سنائی دیتا ہوں. ہائی کوالٹی کا نہیں، بڑا لو انداز، سادہ انداز میں سمجھا رہا ہوں. آپ نے فرمایا بدعقیدہ تو سمجھا ہی نہیں، آدم کو جنت سے زمین پہ بھیجا کیوں گیا؟ سارے سنیوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئے اور پھر سبحان اللہ کی صدا بلند ہو تاکہ میرے نبی کی دو سنتیں ادا ہو جائے. ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ، اور پیار سے بولے سبحان اللہ، ایک بار اور بولیے سبحان اللہ. آپ کہیں گے بار بار، میں نے کہا نہ جانے کون سی بار اللہ قبول فرما لے. ہمیں تو قبولیت چاہیے نا، اس لیے کہ ہم تو ہر سلام، ہم تو ہر نماز کے بعد امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا درود پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ. توجہ فرمائیے گا. انہوں نے کہا دراصل معاملہ یہ ہے کہ آدم کی پشت میں، آدم کی پیٹھ میں، آدم کی صلب میں، آدم کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اندر وفادار بھی تھے، غدار بھی تھے. ارے بھئی حضرت آدم ہی سے تو ہم پیدا ہیں. ہمارا باپ ابو البشر حضرت، لوگ کہتے ہیں ہم اذان کو ہٹائیں گے، میں نے کہا تم خود ہٹ جاؤ گے. اذان پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور قیامت. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یاد رکھنا ہندوستان کا راجہ ہمارا خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند، خواجہ ہندوستان جو آپ دیکھ رہے ہیں، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر ایسا بسا دیا کہ الحمدللہ یہ چمن پھل رہا ہے، پھول رہا ہے. مگر یاد رکھنا یہ راستہ آج کا تھوڑی کلیئر کیا گیا ہے، یہ راستہ اور سگنل تو بڑا پرانا ہے. اٹھائیے اعلیٰ حضرت کی کتاب جزاء اللہ عدوہ بإبائی ختم النبوہ عن ابی ہریرہ قال، حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم ذکر فرماتے اس حدیث کو. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نزل آدم بالہند واستوحش فنزل جبریل علیہ السلام فقال فنادى بالاذان اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. آگے فرمایا قال آدم علیہ السلام من محمد قال آخر ولدک من الانبیاء او کما قال علیہ السلام. حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے. کون ابو ہریرہ؟ جنہوں نے نبی کے اختیار کو مانا ہے. کون ابو ہریرہ؟ جنہوں نے سرکار کے علم کو بیان کیا ہے. وہی ابو ہریرہ جو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا چادر پھیلاؤ. چادر کو پھیلایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے نبی نے لب جو کہا جاتا ہے دونوں ہاتھوں کو ان کی چادر میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد کہا ضم الی صدری کا، اپنے سینے سے لگا لو. کہا جب سے لگایا ہے تب سے مصطفیٰ کی حدیثیں ایسی لگ گئی ہے ذہن و دماغ میں، اس طرح بیٹھ گئی ہے کہ حدیث تو بیان کرتا ہی ہوں، مصطفیٰ کی کیفیت بھی بتاتا ہوں، مکان بھی بتاتا ہوں، جگہ بھی بتاتا ہوں، کن کے سامنے کہی تھی وہ بھی یاد رہتا ہے. یہی ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے. فرماتے ہیں جب ہندوستان میں حضرت آدم آئے، سبحان اللہ، جب ہمارا باپ ہی ہندوستان میں ہمارا راستہ کلیئر کر کے گیا ہو تو کسی کے بس میں نہیں کہ اس راستے کو بند کر سکے. ہے واہ، بے شک بے شک. بولیے بولیے. سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. کیا بات، کیا بات. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. جا تیرا خدا ہی والی ہے. سو جا اگر سونا ہے، مگر ایسی جگہ سو رہا ہے جس جگہ پر فرشتے موجود ہیں. میری اصل میں میزان کے بجائے منشعب ہو جاتی ہے گفتگو، میزان سے ہٹ کر منشعب کی طرف چلی جاتی ہے. تو میں بھی کیا کروں جب ثلاثی مجرد پڑھا کے آیا ہوں، مزید فی کے ابواب، ابواب داخلہ مدخولہ سب پڑھا دیے ہیں، تو پھر گفتگو میں کچھ نہ کچھ تو اثر ہو. بے اثر تو نہیں ہو سکتی گفتگو. توجہ ہے نا؟ اس لیے مولانا جاوید صاحب میزان سے ہٹ کے منشعب کی طرف چلی گئی تو مجھے ایک بات یاد ہے. کیا جملہ میں نے عرض کیا؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے. اور وہ شعر کیا ہے؟ سونا سونا پاس ہے، سونا بن بن ہے،
سونا زہر ہے، اے پیار اٹھ پیارے. تو دیکھیے کیا ہے یہاں سونے سے مراد کیا ہے. سونا پاس ہے، یہ گولڈن اور اس کے معنی میں نہیں، یہ وہی سونا ہے جس کو ہم نے گولڈن اور سونے سے بھی زیادہ محبوب رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عشق کا سامان. غور فرمائیے گا، یہ جو مقام ہے نا، یہ فرشتوں کی آمد کی جگہ ہے. ہوگا آپ کے جے پور کی گلی، مگر اس وقت یہ گلی نہیں، یہ فرشتوں کا گہوارہ بن گیا. آپ کہیں گے مولانا کیسے آپ بول رہے ہیں اتنی بڑی بات؟ میں کہوں گا میرے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ سَيَّارَةً مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يَطْلُبُونَ حِلَقَ الذِّكْرِ فَإِذَا أَتَوْا عَلَيْهِمْ حَفُّوا بِهِمْ ثُمَّ بَعَثُوا قَائِدَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى رَبِّ الْعِزَّةِ فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَا عَلَى عِبَادٍ مِّنْ عِبَادِكَ يُعَذِّبُونَ آلَاءَكَ وَيَتْلُونَ كِتَابَكَ وَيُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّكَ صلى الله تعالى عليه وسلم فيقول الله تبارك وتعالى غشهم رحمتي فيقولون يا ربنا إن فيهم فلانا الخطا فيقول عز وجل غشهم رحمتي فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. سبحان اللہ سبحان اللہ بول لو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا جا رہا ہے؟ بول لو سبحان اللہ. میں نے بھی اصل میں مشن بنایا ہے، میری قوم پیسہ دے کے گناہ خریدتی ہے، میں اس سے زبردستی فری میں نیکیاں کرواؤں. سبحان اللہ. اچھا مشن ہے نا، آپ بھی شریک ہو جائیں گے. سبحان اللہ. دیکھیے رات کا اچھا خاصا وقت گزر گیا ہے، مگر شاعر کیا کہتا ہے؟ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار. ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آئیے میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت، بڑی پیاری جماعت ہے. جماعتیں تو بے شمار ہیں، آپ 24 گھنٹے میں 20 فرشتوں کی نگرانی میں رہتے ہیں. کتنوں کی بولو؟ پڑھیے آپ نظام شریعت کو پڑھ لیجئے. 10 فرشتے عصر کے وقت چلے جاتے ہیں اور 10 فرشتے رات میں آ جاتے ہیں. ہم جو مسافہ کرتے ہیں تو سید غلام جیلانی میرٹھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ دراصل جو ہمارے دو ہاتھوں کے 2 فرشتے ہیں جب مسافہ کرتے ہیں تو ان کا بھی آپس میں مسافہ. اور فجر اور عصر میں مسافہ خاص طور سے سنی کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ عصر کے وقت یہ دن کے جاتے ہیں رات کے آتے ہیں، فجر کے وقت رات کے جاتے ہیں دن کے آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے، مگر یہ جماعت بڑی عجیب، اس کی ڈیوٹی بہت الگ تھلگ. آپ کہیں گے کیا؟ میں نے کہا کچھ فرشتے وہ ہیں جن کو کرام الکاتبین کہا جاتا ہے، نیکی کری لکھ دی، برائی کی لکھ دی. لیکن یہ فرشتے ایسے، ان کی ذمہ داری ہے خالی گھومنا، رننگ کرنا. کبھی جے پور میں ہے تو کبھی میرتا چلے گئے، کبھی اجمیر چلے گئے. توجہ ہے نا؟ وہاں جانے کے بعد کرتے کیا ہے؟ فرمایا یطلبون حلق الذکر، وہ تلاش کرتے ہیں کہ ذکر کی محفلیں کہاں سجی. سبحان اللہ. کیا ذکر کی محفلیں کہاں سجی ہیں؟ کس کے ذکر کی؟ اللہ، رسول پاک اور اللہ والوں کی محفلیں. سبحان اللہ. کہاں؟ اللہ والوں کی محفلیں. رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب ان فرشتوں کو وہ محفل مل جاتی ہے فَإِذَا أَتَوْا عَلَيْهِمْ حَفُّوا بِهِمْ، تو بیٹھنے والوں کو چاروں طرف سے وہ فرشتے گھیر لیا کر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. جو ہے ذکر کی محفلیں کہاں سجی ہوئی ہے تلاش کرتے ہیں. یا ملا کے لال اگر مل جائے تو فرمایا بیٹھنے والوں کو اپنے
चारों तरफ से घेर लिया करते हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। घबराने की जरूरत नहीं है, वो जो फरिश्ते हैं ना उनमें हजरत इजराइल नहीं, इसलिए कि ये ड्यूटी और फरिश्तों की है, उनकी दूसरी ड्यूटी है। मैं कहता हूं अगर आ भी जाए तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, इसलिए कि जिक्र करते करते अगर मौत हो जाएगी तो वो मौत ऐसी होगी कि फरिश्ते भी हमारी मौत पर रश्क करते नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेश रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मिल जाते हैं, बैठने वालों को चारों तरफ से घेर लिया करते हैं। ये मेरे आका फिर क्या करते हैं? फरमाया उन फरिश्तों का जो लीडर होता है, सीनियर, जो उनका रहनुमा हुआ करता है, हालांकि सारे फरिश्ते रहनुमाई पर है, हिदायत पर है, लेकिन उनमें जो लीडर बनाया जाता है वो सब भेजते हैं अल्लाह की बारगाह में, जाओ तुम जाकर रब से अर्ज करो। आकर के अर्ज करते हैं, मौला इन्ना अतैना अला इबादिन मिन इबादिका, ए मौला हम तेरे कुछ बंदों के पास आए, सब जिक्र में नहीं लगते, इसलिए कि कुछ ऐसे भी हैं जिनको जिक्र मुस्तफा समझ में नहीं आता। देख लीजिए लाखों की भीड़ जमा करके सिर्फ गुमराही की तरफ लेकर के जा रहे हैं। याद रखना, भीड़ को देखकर फैसला नहीं करना है, बल्कि 82 के काफिले को देखकर करबला वालों की हक्कानियत को समझ लेना है। और ये 313 का काफिला देखकर हमें बंगे बद्र के उन हक वालों की महफिल को समझ लेना है और घबराना नहीं। ये 5 लाख भी अगर 5 दिन के इज्तिमा करते रहे कभी गालिब नहीं आ सकते, इसलिए कि हक जिसके साथ होता है अगर वो छोटी जमात भी हो तब भी गालिब होती है। कुरान कहता है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, हक वाली जमात छोटी भी हो तब भी भारों की भीड़, हजारों की भीड़ पर गालिब आ जाती है। और यही कहती नजर आती है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, दारुल उलूम गौसिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फरमाया ये कौन सी जगह है जहां फरिश्ते आ गए? वो फरिश्ते जाके खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला हमें एक ऐसी महफिल मिल गई। चल भाई मैं भी चल रहा हूं माइक लेके तेरे पीछे पीछे, घर तक जाएगा, घर तक सुनाऊंगा। हाँ? उठने की बात कर रहे हो, ये रहमत की तनी हुई चादर है, उसके नीचे से निकलने की कोशिश ना। सुभान अल्लाह। और यहीं से आप समझ जाइए मदरसे का वकार, जब थोड़ी देर जलसा हो तो कमाल। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते, वो कहते मौला हम एक ऐसी महफिल में गए जहां पर लोग बैठकर तेरी नेमतों के चर्चे कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा काम वयतलूना किताबक, मैंने कितनी आयतें पढ़ी आपको याद नहीं होगी, लेकिन कुरान पढ़ा ना, कहा वो बैठकर तेरे मुकद्दस कुरान की तिलावत कर रहे थे। सुभान अल्लाह। वयुसल्लूना अला नबिय्यिक, और वो बैठकर तेरे नबी पर दुरूद पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। क्या पढ़ रहे थे? अब अगर मदीने शरीफ जाने का इरादा करें तो बड़ी तकलीफ होती है लोगों को, बोले मस्जिद नबवी का इरादा करना, इसलिए कि सरकार ने फरमाया ला तुशद्दुर रिहालो इल्ला इला सलासती मसाजिदा, अल मस्जिदिल अक्सा बदल मानना हूं भाई, अल मस्जिदिल अक्सा वल मस्जिद व मस्जिदी हाजा वल मस्जिदिल अक्बा अल मस्जिदिल हरामी व मस्जिदी हाजा वल मस्जिदिल अक्सा। फरमाया 3 मस्जिदों का सफर करने की इजाजत है, पहले मस्जिद हराम, दूसरी मस्जिद नबवी और तीसरी जो है मस्जिद अक्सा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मस्जिद अक्सा। एक हदीस याद आ गई आला हजरत की, गालिबन ये 16वीं जिल्द है, 32 जिल्दों वाली फतावे रज़विया की, ये 16वीं कौन सी जिल्द है बर वक्त मुझे तायुन नहीं है। हदीस कहो तो चूंकि फिलिस्तीन से मेरा गहरा रिश्ता है, 2 हदीसें आपको सुनाए। सरकार अलैहिस्सलाम ने दुनिया के अंदर 2 शहरों को दुल्हन कहा है। खुदा ना करे किसी जगह पर बमबारी हो रही हो, नुकसान हो रहा हो, लोगों की जानें तबाह हो रही हो, और मैं आपको फोन करूं कि हजरत आप बड़े मुबारक आदमी हैं, आप फला मकाम पे रहते हैं, तो आप कहेंगे हजरत ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, मेरा मुल्क, मेरी जगह तो, मेरा शहर तो बर्बाद हो रहा है, आप मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। मगर कुर्बान जाइए,
غزہ کے تعلق سے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں طوبا لمن اسکنہ اللہ تبارک و تعالی احدى العروسین اسقلانا و غزہ. سرکار فرماتے ہیں مبارک بات ہے ان کے لیے جن کو اللہ دو دلہنوں میں یعنی دو شہروں میں سے کوئی ایک شہر رہنے کے لیے عطا فرما دے. کون سا شہر؟ فرمایا پہلا اسقلان ہے جو فلسطین ہی کا حصہ ہے اور غزہ سے تھوڑی دوری پر ہے، اور فرمایا دوسرا ہے غزہ. یار اس پر سبحان اللہ بولنا چاہیے. سبحان اللہ. جو تمہاری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، جنہوں نے بچوں کو قربان کر دیا ہے. کوئی کہتا ہے اس کا بھیجا نکل گیا، پیر اس کا ٹوٹ گیا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. میں نے کہا یہ اللہ کے مقدس گھر کے لیے قربانی ہے. یاد رکھنا تو نے دنیا کی آنکھوں سے دیکھا تو کہا کہ بھیجا نکلا ہے، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. لیکن میں نے مصطفیٰ کریم کی حدیثوں کا اینک لگا کر جب اس بات پر غور کیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا الا ان الشہید لا یجدو علم القتل الا کما یجدو احدکم علم القرصہ. فرمایا جو شہید جب دنیا سے جاتا ہے شہادت کا جام پی رہا ہوتا ہے، اس کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے تمہارے جسم میں چیوٹی کے کاٹنے پر تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ نہتے فلسطینی اپنے بچوں کی قربانیاں دنیا داری کے لیے نہیں، مصطفیٰ کی وفاداری کے لیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اللہ ایسی مائیں ہر گھر کے اندر پیدا کرے جو اپنے بچوں کو خدا کی راہ میں پیش کرنے کے بعد دل کو اپنی ٹھارس پیدا کر کے یہی کہتی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. توجہ، گاڑی ابھی آؤٹر پہ کھڑی ہے، اسٹیشن پر آئے تب اس کے بعد آپ اپنا فیصلہ بدلیے. توجہ ہے، سرکار نے دو شہروں کو دلہن کہا، ایک اسقلان کو دوسرے غزہ کو. اسقلان کے لیے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، فرمایا اسقلان احد العروسین یبعثو منہ 70,000 یوم القیامہ لا حساب علیہم. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، اسقلان یہ دو دلہنوں میں سے ایک دلہن ہے. قیامت کے دن اس سے 70,000 لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے کہ اللہ فرمائے گا کوئی حساب نہیں ہوگا، ڈائریکٹ جنت میں داخلہ لے لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے نا؟ بات آ گئی تو میں نے عرض کر لیا. ہم اگر مدینہ شریف جائیں تو بدعقیدہ وہابی کہے گا، حالانکہ کہے گا سہارنپور چلو، پورا ارادہ ہے. بولے سہارنپور مدرسے کا ارادہ کر لو، دارالعلوم دیوبند کا. دلی چلو مرکز کا ارادہ کرو. میں نے کہا پہلے ہی پکڑ لیا. میں نے کہا تیرا ادارہ یا تیرا مرکز جو ہے کیا مسجد نبوی ہے یا مسجد حرام ہے یا مسجد اقصیٰ ہے جو وہاں کے سفر کی بات کر رہا ہے؟ کہ نہیں، ہم تو اللہ رسول کی باتیں کریں گے. ہم نے کہا سول تیرا نظریہ کیا ہے، تو اپنے نظریے کو اپنے پاس رکھ. ہم مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں اور ارادہ کر کے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سرکار کے روزے کی نیت کیا کرتے ہیں. سو ہم محبت سے بولو یار سبحان اللہ. آپ کہیں گے مولانا کیوں؟ میں نے کہا ہم فرشتوں کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. وہ کہے گا کیسے؟ میں نے کہا سن، ان نبیہۃ بن وہب ان کعبا دخل علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فذکروا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت کعب آبار ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آئے. وہاں افراد بیٹھے تھے، سب نے میرے نبی کا تذکرہ چھیڑ دیا. حضرت کعب احبار کہتے ہیں میں نے بھی حصہ لے لیا، میں بھی انکلوڈ ہو گیا ذکر کرنے میں. تو آپ نے فرمایا ما من یوم یطلع الا نزل 70,000 من الملائکہ حتی یحفوا بقبر رسول اللہ یضربون باجنحتہم ویصلون علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اے مصطفیٰ کے صحابہ، اے میرے یارو سنو، کمال دیکھیے گا. سرکار فرماتے ہیں کہ سرکار کے چہیتے عاشق کبار تابعین میں حضرت کعب احبار فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں جب دن نکلتا ہے، دن سورج طلوع ہوتا ہے، دن نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں. نماز پڑھنے نہیں، عبادت کرنے نہیں، سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں اور 3 کام کرتے ہیں. پہلا کام حتی یحفوا بقبر رسول اللہ، چاروں طرف سے آ کے میرے نبی کی قبر کو گھیر لیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہنے لگے ہر چراغ مزار پہ قدسی کیسے پروانہ وار تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے
فرمایا پہلا کام فرشتے چاروں طرف سے مصطفیٰ کریم کی قبر کو گھیر لیتے. بولو نا یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں 20 گھنٹے کا سفر کر کے آیا تب بھی میرا حوصلہ پست نہیں ہے. آپ کہیں گے 20 کیسے؟ میں نے کہا 10 گھنٹے میں نے فتح پور حسبہ میں رات تقریر کی تھی 450 کلومیٹر اور وہاں کا راستہ خراب تھا. 1 بجے چلا, رات میں 10:30 بجے پہنچا اور آج پورا دن ہو گیا مجھے چلتے ہوئے. چونکہ جمعہ تھا تو بیچ میں بھی رکنا تھا, نماز بھی کہیں پڑھنا تھی اور نماز پڑھنے کے لیے توفیق ملی تو ایسی جگہ کہ جہاں ہندوستان کے بادشاہ کو بیٹا مل گیا جس کو زمانہ سرکار سیدنا سلیم چشتی کہتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ بزرگوں کا کرم ہے, بلا لیتے ہیں. جا کار آئے بھیکاری بھیک لے کے کیوں نہیں جاتا؟ سبحان اللہ. بات سمجھ گئے نا؟ جن کو نہیں ملتا ہے ان کو قسم خدا کی قیامت میں بھی نہیں ملے. بے شک ہمیں تو مل رہا ہے, وہاں بھی ملے گا یہاں بھی ملے گا. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ہر جماعت کو اس کے پیشوا کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ابے بدعقیدہ تجھے اسماعیل دہلوی مبارک ہو, ہمیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو, اگلے نعروں کا بھی ثواب مل جائے. نیت المومنی خیر من عملی, ہے نا؟ جو ارادہ کر رہے تھے اگر نہ بھی کیا پھر بھی اللہ ثواب دے دے. توجہ ہے نا آپ کی؟ میں عرض کیا کر رہا تھا؟ حضرت کعب احبار کہتے ہیں فرشتے آئے, آنے کے بعد نبی کی قبر کو چاروں طرف سے گھیرا. اگلے جملے پر توجہ چاہوں گا, ایمان میں تازگی پیدا ہو. یضربون باجنحتہم, وہ سب نور والے فرشتے. فرشتہ نوری مخلوق ہے نا, بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ نور والے فرشتے اپنے نور والے پروں کو میرے نبی کی قبر سے مس کرتے ہیں, سبحان اللہ. ٹچ کرتے ہیں, مس کرتے ہیں, جڑاتے ہیں, ملاتے ہیں. ہم نے کہا نور والے فرشتے نوری مخلوق کو کیا ضرورت؟ تو اپنے عمل سے بتا دیا نور یہیں سے بٹا کرتا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نور والے فرشتے نوری پروں کو میرے نبی کی قبر سے ملا رہے ہیں اور ملا کر ہم سنیوں کو بتا رہے ہیں نور کی سرکار کہیں اور لے نہیں ہے, مدینے والے ہی ہیں. اسی بارگاہ سے نور بٹتا ہے. اسی لیے تو امام احمد رضا خان نے بھی مچل کر کہہ دیا میں کہتا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. توجہ ہے؟ ہاں, وہ کسی مقصد کے تحت میں نے نعرہ لگا. جب ہم رکتے ہیں تو پھر نعروں سے اپنا کام چلا. توجہ فرمائیے گا, غور کیجئے گا ذرا ادھر. اگلا جملہ ہے وَيُصَلُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ, وہ سب جا کر میرے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں. اونچا بولو, کیا کرتے ہیں؟ اب مجھے بتائیے 3 کام فرشتوں نے کیے. پہلا میرے نبی کی قبر کو گھیر لیا, دوسرا کام اپنے نور والے پروں کو نبی کی قبر سے ٹچ کیا, تیسرا کام درود پاک پڑھا. مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھی, ریاض الجنہ میں آ کے نماز پڑھی. حدیث میں 3 کا ذکر ہے, چوتھی چیز کا ذکر نہیں. لیکن میں منع نہیں کرتا, نماز تو پڑھنا یہ ہمارے لیے سعادت. مگر ان بدعقیدہ لوگوں کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. تو ہمارے سنی کو اگر زندگی میں پہلی بار سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے جائے تو کہے گا نماز میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرنا, سرکار کے روزے کو دیکھنے کی نیت سے مت جانا. ہم نے کہا بدعقیدہ یہ تو بتا ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ارادہ کیوں کریں؟ تو کہے گا اصل میں 50,000 کا ثواب ملتا ہے. تو میں نے کہا مسجد ہونے کی وجہ سے, اگر مسجد ہونے کی وجہ سے 50,000 کا ثواب مل رہا ہے تو پھر جے پور کے محلے
محلے کی مسجد میں مولانا جاوید صاحب سے فتویٰ دلوا دے، 50,000 کا ثواب ملے گا۔ یہ کہیں گے مفتی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، میں تو 40 کی گارنٹی نہیں لیتا، میں نے 20 کی بھی نہیں لیتا، میں تو 1000 کی بھی نہیں لیتا، 500 کی بھی نہیں لیتا، 100 کی بھی نہیں لیتا۔ میں نے کہا کتنی لیتے؟ کہنے لگے اگر رمضان کے علاوہ پڑھو گے، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 کا دلوا دوں گا، اور اگر تنہا پڑھو گے تو 1 کا، رمضان میں جاؤ گے تو 70 گنا بڑھا سکتا ہوں، بڑھوا سکتا ہوں۔ میں نے کہا پیارے ذرا غور تو کر، سرکار علیہ السلام کی مسجد میں اگر 50,000 کا ثواب صرف مسجد ہونے کی وجہ سے ہے تو ہر مسجد کے اندر یہی ثواب ہونا چاہیے۔ پتہ چلا مسجد ہونے کی بنیاد پر ثواب نہیں ہے، بلکہ اس بنیاد پر ہے کہ اس مسجد میں میرے نبی کا قدم پڑ گیا ہے۔ قدم مصطفیٰ جب حرم میں پڑا تھا تو 1 لاکھ کا ثواب ملا، مسجد نبوی میں پڑا 50,000 کا ملا، اور شب معراج میں مسجد اقصی میں پڑ گیا تو 1,000 کا ثواب مل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ حدیث لمبی ہے، متن الحمدللہ ذہن میں ہے، لیکن بات کو میں بہت مختصر انداز میں عرض کر رہا ہوں۔ 70,000 چلے جاتے ہیں، پھر 70,000 آتے ہیں، 70,000 صبح، 70,000 شام، کاؤنٹنگ کیجئے تو 1,40,000۔ حساب تھوڑا کمزور ہے مگر آپ کا تو اچھا ہو، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، تو 70 ملا کے 1,40,000 ہوئے۔ ہم نے کہا ہمارا سنی زندگی میں ایک بار جائے اور سرکار کے روزے کی نیت کر کے جائے، تجھے تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ تو ہر دن 1,40,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے نہیں آتے، مصطفیٰ کے روزے پہ حاضری دینے کے لیے آتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک۔ ابے تجھے ہمارا ایک ارادہ قبول نہیں، رب تو فرشتوں کو بھیج رہا۔ اور سنو قرآن کی 28ویں پارے سورہ تحریم کی تلاوت کرو، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کرنے کا حکم۔ بے شک، سبحان پتہ اللہ۔ چلا اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے ارادہ کرو اور میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ 1,40,000 فرشتوں کو بھیج رہا ہے، اور 1,40,000 فرشتوں کے 1,40,000 ارادے جب اللہ کو پسند ہے تو ہم غلاموں کا ارادہ بھی اللہ کو پسند ہوگا۔ ہم جائیں گے لیکن اس ارادے سے جائیں گے، پہلا ارادہ ہوگا نبی کی بارگاہ میں جا کر حاضری دینا ہے، اور دوسرا ارادہ ہوگا مسجد میں جا کے نماز ادا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں بہت آگے نکل گیا، پھر پیچھے پلٹا کے جے پور لا رہا۔ جلسہ ہے دستار حفظ کا۔ یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے بتائیں کہ جس کا یہ عقیدہ ہو پھر حافظ بنے تو کمال۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ابھی حافظ کی بات کر رہا ہوں، اور علم کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے بھائی۔ علم تو کتے کو مل جائے تو ممتاز ہو۔ ارے بولو یار، دنیا کے 2 طرح کے کتے ہوتے ہیں نا۔ ایک وہ کتا ہے جس کے لیے نماز میں تم دعا کرتے ہو، بہرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچو۔ یہ گلی کوچے کا کتا نہیں ہے بھیا، اس سے تو کیسے بچ پاؤ گے؟ یہ تو 24 گھنٹے ساتھ میں ہی رہتا ہے، اور نہ اس سے بچنے کے لیے دعا کرنا ہے، چونکہ اللہ کی یہ مخلوق ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ ہاں، مگر ایک مخلوق ایسی ہے جس سے بچنے کا حکم خود میرے نبی نے بھی دیا ہے، بے شک، اور فرمایا فَلَا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ۔ نہ ان کے قریب جانا، نہ ان کے ساتھ کھانا، نہ پینا، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا، نہ شادی، نہ بیاہ، کچھ نہیں۔ عقیدہ اچھا ہو، ورنہ تو بد عقیدہ کے یہاں بھی حافظ قرآن بنتے ہیں۔ تو کیا میں ان سب کے لیے فضیلتیں بتا دوں؟ کبھی نہیں بتا سکتا۔ میں تو پھر یہ کہوں گا یہ ایسی ہی ہے، کیسی؟ فترکہ سلدا فاصابہ وابل فترکہ سلدا۔ چکنے پتھر پر بارش کی موٹی بوند گری اور اس کے بعد پتھر پہ رکتی نہیں ہے، چکنا پتھر نیچے گرا دیتا ہے۔ یہی تو کہا تھا حضرت امام حسن بصری نے، فرمایا العلم علمان، علم کی 2 قسمیں ہوتی ہے۔ بولو بولو کتنی قسمیں؟ ذرا جلدی جلدی بولو۔ 2 قسمیں۔ اب ماحول بن گیا ہے، سمجھ جاؤ گے آسانی سے۔ علم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2 علمیں، 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ فرمایا علم فی القلب فذاک العلم النافع،
پہلا علم وہ ہے جو دل میں اتر جاتا ہے، دل میں اتر جاتا ہے، اور دل میں اترنے کے بعد وہ فائدہ دیا کرتا ہے۔ اسی کو فارسی زبان میں کہا جاتا ہے از دل خیزت بر دل ریزت، از دل خیزت بر دل ریزت۔ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دل میں اثر کرتی ہے۔ یہ وہ دل ہوا کرتا ہے جو دل اس کے رسول میں چل جاتا ہے اور چل کر کے کہتا ہے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ جب چلتا ہے تو کہتا ہے جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک علم وہ ہے علم فی اللسان، زبان کی حد بڑ 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 کر رہے ہیں۔ اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، میں نے کہا پہلے اللہ میں جو لا ہے وہ پر کر لے تبھی تو پر ہو جائے۔ رسول کی راہ کو پہلے پر کر لے تبھی پر ہو جائے گا۔ سینہ ہی تیرا اس سے خالی ہے، پر نہیں ہے تو ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں، ہمیں تو اس کی ضرورت ہے جس کا دل مصطفیٰ کی محبت کا گنجینہ بنا ہو۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے نا؟ جس کی بولی ہے بڑے پیارے انداز میں، کیا اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ، دل فدا ہے مدینے والے پر۔ بولو یہاں تشریح کر دے رہا ہوں، ابھی اسی طرف لاؤں گا، مجھے یاد ہے، تشریح کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں معراج کی رات براق پیش کیا گیا نا تو براق اچھل کود کرنے لگا۔ حضور علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا لما لم تسکن یا براق، اے براق تو پرسکون کیوں نہیں ہے، اچھل کود کیوں کر رہا ہے؟ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے جب یہ جملہ ارشاد ہوا تو وہ کہنے لگا روحی فداء لتراب نعلک یا رسول اللہ۔ توجہ ہے بھیا، توجہ ہے؟ ہاں تھوڑی تھوڑی دے دیجئے توجہ، 250 گرام ہی مل جائے تو کافی ہو جائے گا۔ اللہ سلامت رکھے، قطرہ قطرہ دریا می شود، تھوڑی تھوڑی توجہ جب ملے گی تو میرے پاس تو اتنی ڈھیر ہو جائے گی۔ ہاں الحمدللہ رب العالمین، ہم عقل والے بھی ہیں، ہوش والے بھی ہیں، خرد والے بھی ہیں، اور ہم جب عقل ہوش خرد بیچتے ہیں تو دنیا والوں کے ہاتھ نہیں مدینے والے کے، سمجھ گئے؟ ورنہ تو کچھ لوگوں نے عقل بیچ کے ککڑی خرید لی، اور ایسی خریدی ہے کہ بس خریدتے پھر رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں تر بتر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار۔ براق نے کہا آقا روحی فداء لترابی نعلک یا رسول اللہ، حضور آپ کی نالے پاک میں جو خاک لگی ہے نا، چپل شریف میں جو خاک اور مٹی شریف لگی ہے، جملہ یاد آ گیا اعلیٰ حضرت کا، یار ادب ہو تو ایسا۔ سبحان اللہ، ادبوں کو کیا بتا، بڑے بڑے اجتماع کرنے سے کوئی ادبدار تھوڑی بنتا ہے، ادبدار تو اس وقت بنتا ہے جب اس کے رسول میں اور ڈوبنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یہ کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور اگر سرکار کے کپڑے شریف پر خاک لگ جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور کا کپڑا میلا ہے؟ عشق دیکھیے گیا، کیا بات ہے، اس نبی کا کپڑا کیا میلا ہوگا جس نے میلے دلوں کو ستھرا کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ میرا جواب ہے، ابھی اعلیٰ حضرت کا نہیں آیا۔ جب غلام کے جواب پہ اتنے مچل رہے ہو تو امام کے جواب پہ کتنا مچل۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ نہ کہو کپڑا میلا ہو گیا، بلکہ یہ کہو خاک میرے مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے جہاں تعبیریں بھی بڑی اچھی رکھی جاتی ہیں۔
आला हजरत गए बदायूं शरीफ, शाह फजले रसूल बदायूनी के उर्स में। आउला के एक मौलाना साहब मिलाद पार्टी के हादी होते हैं ना, जो मिलाद पार्टी मिलाद अकबर वगैरह से पढ़ दिया करते हैं। तकरीर करना भी आलिमों का हिस्सा है, गैर आलिमों का। बहरहाल तवज्जो फरमाइएगा, आला हजरत के सामने वो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्हें पता नहीं था ये इमाम अहमद रजा खान। तकरीर करते करते एक जुमला बोल दिया, बोले क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले मुस्तफ़ा के जिस्म में रूह डालेगा। जलाल में आ गए आला हजरत ताजुल फहूल हजरत अल्लामा शाह अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बैठे थे, चूंकि उनके वालिद का उर्स था। कहा कि हजरत इजाजत दीजिए मौलाना साहब का हाथ पकड़ के स्टेज से नीचे उतार। आज तो अगर हम किसी की इस्लाह करें तो सबसे पहले गालियां हमें देते हैं। भाई हालात को संभाले, यह मेंबर है, अगर इसकी इज्जत पामाल हो गई तो फिर दीन सिखाओगे कहां से? ये दीन सीखने सिखाने की बेशक बेशक सुले कुल्लियत तुम्हारा तर्ज नहीं है। और एक आ जाए किसी के जलसे में चले जाओ, किसी के साथ भी फोटो खिंचवा लो, किसी के साथ भी हाथ मिला लो, किसी के साथ भी अपनी जिंदगी का बंटवारा कर लो, जिंदगी इख्तियार कर लो। ये आला हजरत ने नहीं सिखाया है। याद रखना, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, अहले इल्म की खास तवज्जो चाहता हूँ। सरकार ने अगर आलिमों का वकार दिया है, और मेरे नबी ने खुद इरशाद फरमाया, मन करा अल कुरान वह शामिल अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व कानत हुनाका गरीज़तुन काना खलीफतम मिन खुलफाई अंबियाइल्लाहि तबारक व तआला। सरकार ने इरशाद फरमाया, अगर कोई कुरान पढ़ता है, सरकार की हदीसें दिल भर के सीखता है, और सीखने के बाद अच्छी तबीयत भी रखता है। अच्छी तबीयत का मतलब यह है, कुरान का मुफस्सिर तो है लेकिन वहाबी से मिलता है, कुरान का जबरदस्त आलिम तो है, देवबंदियों से मिल लेता है, सरकार की हदीसें तो याद है, सुले कुल्लियों के जलसों में चला जाता है, मसलक के मुखालिफ लोगों से हाथ मिला देता है। ऐसे आदमी की फजीलत रही बल्कि उसकी है जो आला हजरत की ज़बान में कहता है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैज़ में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अगर इस जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा है तब मेरे नबी फरमाते हैं, काना खलीफतम मिन खुलफाई अंबियाइल्लाहि तबारक व तआला, वो वारिस नहीं फर्क बता दूं। तवज्जो भैया इधर देखो, जानशी और वारिस में डॉक्टर का इंतकाल, पीर साहब का इंतकाल हुआ। 4 बेटे, एक बेटा डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर, एक आलिम। अब्बा मरेंगे, वारिस चारों बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलो। वारिस सबको अब्बा का माल मिलेगा ना, बराबर बराबर कितने हो गए? चारों वारिस हो गए। लेकिन जानशी नहीं समझे मेरी बात को? डॉक्टर अब्बा का जानशी नहीं हो सकता, इसलिए कि जानशी होने के लिए, पीर बनने के लिए जरूरी है कि इल्म वाला, और इल्म भी वो नहीं जिसको सीखने के बाद रिश्वत खोर बनते हैं, इल्म भी ऐसा हो जिसको सीखने के बाद मुस्तफा के सच्चे वफादार बने। सुभान अल्लाह, सुभान बेशक। बात समझ गए आप? ये सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम का कमाल है। सरकार ने फरमाया, आलिम अगर कुरान सीख कर हदीसें सीखता है, अच्छी तबीयत रखता है, तो वो मेरे मुस्तफा का सिर्फ वारिस ही नहीं, जानशी भी। बेशक, सुभान अल्लाह। और एक बात मैं और बोलूंगा, इसलिए कि तोरफुल अशियाओ बेअज़ादिया, चीजें अपनी जिदों से पहचानी जाती है, पानी को आग से पहचानते हो। बोलो बोलो। दोस्त को दुश्मन से पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? तो याद रखना, वो आलिम जो मिंबरों पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें तो कर ले, मगर उनका बैकग्राउंड बड़ा खराब हो, ऐसों के लिए हजरत अली ने एक हदीस जिक्र फरमाई, जिसको आला हजरत ने मकाले उरफा बेअज़ाज़ शरअ व उलमा में जिक्र किया। पहली हदीस भी उसी किताब से मैंने ली है, दूसरी भी हजरत अली फरमाते हैं, कसम ज़हरी, 2 लोगों ने मेरी पीठ और कमर तोड़ के रख दी। अल्लाह। 2 लोगों ने कमर तोड़ के रखी है। आका मौलाए कायनात कौन कौन? फरमाया, पहला है आबिदुन जाहिलुन मुतनस्सिकुन व आलिमुन मुतहत्तिकुन। फरमाया, पहला आदमी जिसने मेरी कमर तोड़ी है वो ऐसा जाहिल जो सूफी बना घूमता है। कभी दिल्ली के अंदर सूफी कॉन्फ्रेंस कराता अल्लाह, और बदनामे जमाना ताहिरुल पादरी को बुलाता है,
ایسے جاہل صوفیوں نے بھی کمر توڑ کے رکھی ہے، اور فرمایا وعالم المتحقق، اور ایسے عالم نے بھی کمر توڑ دی ہے جو عالم کھلے عام اعلانیہ گناہ کرتا ہے۔ ان دونوں نے میری کمر توڑ دی ہے، اور علی کی کمر توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نہ تو جاہل صوفیوں سے دین کا کام ہو سکتا ہے، اور یاد رکھنا نہ علن اعلان گناہ کرنے والا ہمیں تو کہتا ہے بدعقیدہ سے بچو، خود شادیوں کے اندر چلا جاتا ہے، ہم سے تو کہتا ہے رشتہ نہ کرو، لیکن خود اندر سے دوستیاں کر لیتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں، میں بریلی شریف کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ بریلی کا پیغام یہ ہے، اگر آپ کو جے پور کے اندر کوئی عالم ملے، ایسا عالم کہ جس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، سرکار علیہ السلام کا سچا وفادار بھی ہے، متقی پرہیزگار بھی ہے، اگرچہ آپ کو طلحہ نظر آتا ہو، آپ اس طلحہ عالم کے ساتھ میں چلے جانا، اور اگر کوئی دوسرا اس کے خلاف ہے، ہزاروں کی بھیڑ لے کر کے آ رہا ہے، ہزاروں کی بھیڑ کو مت دیکھنا، اس لیے کہ ہم حق والے کا اور سچے آدمی کا ساتھ دیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں جنت کا حقدار بنا دے گا۔ ایسے ہی عالموں کے ساتھ جڑنا ہے جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کے سچے وفادار ہیں، اس لیے کہ جو اعلیٰ حضرت کا سچا وفادار ہو کر اس دور میں جیے گا، انشاءاللہ الرحمن اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ساتھ ہی دنیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، مشن اعلیٰ حضرت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، توجہ ہے، ہماری قوم کے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا پہ گئے، اس کی بھی تقریر سن لی، اس کی بھی کر لی، اس کی بھی کر لی، حال اتنے برے ہو گئے۔ ایک بدبخت میرے پاس پہلے ایک حافظ صاحب تھے جاننے والے، محبوبہ کے فون کیا، بولے حضرت ایک شخص، اب وہ کانفرنسنگ پہ تھا، مجھے نہیں پتا تھا، ڈائریکٹ اس نے کہا، اور پتا تھا تب بھی کا مسئلہ ہے، اس نے ڈائریکٹ مجھ سے کہا کہ حضرت ایک شخص کہہ رہا ہے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے توجہ فرما لیں۔ ہاں الحمدللہ رب العالمین، میرے پاس بھی موبائل ہے اور آپ سے قیمتی ہے، لیکن خریدا نہیں ہے، تحفتاً ہے، ہدیتاً ہے۔ میں گیا تو مجھے کیا پتا کہ لوگ ایسا کریں گے، ورنہ پیسہ ڈلوا لیتا، کچھ کام آ جاتا۔ پچھلی بار دبئی گیا تھا چھٹی شریف پر، اچھا خواجہ پاک کا فیضان بھی دیکھو، اس بار چھٹی شریف عمان میں ہوئی اور پچھلی بار دبئی میں ہوئی۔ میں نے کہا خواجہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، آیا ہندوستان میں تھا لیکن فیضان پوری دنیا میں بانٹ گیا۔ سبحان اللہ، توجہ ہے نا؟ ہاں، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے سن لیجیے جملہ میں کیا عرض کر رہا تھا، کچھ یاد ہے؟ بولو بولو، کیا عرض کر رہا تھا؟ بولو بولو۔ اس بندے کا فون آیا، حافظ عبادت صاحب تھا ان کا نام، کہنے لگے حضرت ایک شخص کہتا ہے کہ امیر معاویہ جہنمی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اتنا جملہ سننا تھا، میں گھر پہ بیٹھا تھا بچوں کے بیچ میں اپنے فیملی کے، میں نے کہا کون کتا کہہ رہا ہے، کون کتا بولتا ہے؟ ادھر سے بولا، میں نے کہا آپ ہی کتے ہو جو اس طرح کی بکواس کر رہے ہو؟ کہنے لگا آپ ایسے؟ میں نے کہا ہاں کہوں گا، میں یکون یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ۔ علامہ شہاب الدین خفاجی کہتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے وہ جہنمی کتا ہے۔ واہ واہ واہ، بیش۔ اور انہی کتوں سے بچنے کا حکم دیا، کہا بہرے شبلی شیر حق دنیا کے۔ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ مرزا انجینئر کو فالو کرتے ہیں، اس مردود کا بھی میں نے رد کیا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اگر میں تو کہتا ہوں انڈیا میں ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، فقیر جاتا سب سے پہلے اس سے بحث کرتا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ ایسے کمینوں کی تقریریں سن لیتے ہیں اور اس کے بعد غیر مقلدیت کا چولا اوڑھ لیتے ہیں، رافضیت کا چوڑا اوڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے کہا یاد رکھو، یہ مدرسوں میں تم چندہ دیتے ہو، یہ مدرسے صرف زینت کے لیے نہیں ہے، یہ علماء صرف ہاتھ چومنے کے لیے نہیں ہے، ان علماء سے دوستیاں کرو، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسہ فتعلق۔ ارے یوٹیوب پر بیٹھ کر دین سیکھو گے، ڈیبیٹ سن کے دین سیکھو گے؟ نہیں، سرکار فرماتے ہیں یا تو عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو عالم کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے والے بنو، اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو
عالم کی بات کو غور سے سننے والے بنو، اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو عالم سے محبت کرنے والے بنو، پانچواں آپشن ہے ہی نہیں ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ مدرسے کے علماء ہیں، یہ مسجدوں کے امام ہیں، ان سے دوستیاں کیجئے، ان کے قریب آئیے، اس لیے کہ علماء کی ضرورت تمہیں کل بھی تھی، آج بھی ہے، حتیٰ کہ حشر میں بھی رہے گی، اور جنت میں جب چلے جاؤ گے رب کہے گا سب مل گیا، بولو اب کیا چاہیے؟ جنتی کہیں گے چلو علماء سے پوچھتے ہیں، علماء ہی کہیں گے رب سے عرض کرو مولا سب مل گیا ہے تیرا دیدار نہیں ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگ 3 طلاق کا مسئلہ ڈیبیٹ سن سن کے اپنے گھروں پہ بیٹھ کے دین سیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا بے وقوف آدمی جا چلا جا مدرسے، یہ یوٹیوب نے تباہ کیا ہے، صحیح لوگوں کی تقریریں نہ سننے کی وجہ سے ایمان عقیدے میں خرابی آ رہی ہے، اس لیے دین وہاں سے نہیں، دین یہاں سے سیکھ۔ توجہ ہے نا صحیح طور پر؟ ہاں مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، ابھی ہمارے پڑوسی ملک کا ایک مردود ہے جس کو حنیف قریشی کہا جاتا ہے، اس خبیث کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ابو بکر صدیق اکبر ہی کے لیے کہہ رہا ہے کہ حدیث سننے میں ان سے غلطی اور خطا ہو سکتی ہے، معاذ اللہ۔ ارے میں نے کہا، میں نے رد کیا تھا، اس کا جواب دیا ہے آڈیو کی شکل میں، میں نے کہا کہ اس مردود سے پوچھا جائے کہ جب ابو بکر صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جب انہی سے خطا ہو سکتی ہے تو سارے صحابہ سے پھر خطا ہو سکتی ہے، تو پھر تو ساری حدیث کا تو سلسلہ ختم کر دے، پھر اہل قرآن کا مذہب اختیار کر لے اور کہ ہم قرآنی مانتے۔ کیا کیا دین سکھاتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر ٹوپی اور جبے امامے میں نظر آنے والا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ صحیح کون ہوگا؟ اگر تولنا ہے تو بریلی کا ترازو لے کر کے جاؤ، اور جانے کے بعد پھر اس کے بعد اندازہ لگاؤ، اگر بریلی کے معیار پہ اترتا نظر آئے اس کے ہاتھ بھی چومنا، قدم بوسی کرنا، سینے سے لگنا اور کہنا حضرت دین بتاتے جائیے، ہم دین سیکھتے چلے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بات سمجھ گئے؟ وہ ابو بکر جس کے لیے قرآن کا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جس کی صحابیت قرآن سے، اہل علم کے لیے نقطہ دے رہا ہوں، قرآن اللہ کا کلام، صفت الہی، اور جیسے اللہ کی ذات ازلی ایسی صفت بھی ازلی ابدی، بولو بولو، تو اللہ کا کلام جب ازلی ہوا تو آج ابو بکر کو صحابی سمجھ رہا ہے، رب نے کب صحابی کہا؟ وہ اصل میں بھی علم الہی میں صحابی تھا۔ اور ظالم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا کل دن ہے، اس میں دیکھیے طرح طرح کی باتیں، حالانکہ یہ عنوان میرا نہیں ہے، مگر یاد رکھنا حضرت امیر معاویہ صحابی بھی ہے، کاتب رسول بھی ہے۔ جلدی بولو، اگر کوئی سید کے نام پر حضرت امیر معاویہ سے جدا کرتا ہے اس کو کہنا تو سید نہیں ہے، رافضی ہے۔ اس لیے کہ جو نبی کا سچا وفادار ہوگا اور سچا سید ہوگا وہ نبی کے یاروں سے جدا نہیں کرے گا، وفاداروں سے ملاتا چلا جائے گا۔ بات سمجھ گئے نا؟ عرض کر رہا تھا میں، تو یہ سارے حالات چل رہے ہیں، اس لیے دین سیکھنا ہے تو علماء سے سیکھیں۔ اب یہی دین آپ سیکھتے جاتے ہیں اور اچھا آدمی مدرسے سے پیدا ہوتا ہے، اور سنی مدرسوں سے وفادار حافظ پیدا کیے جاتے ہیں جو مسلک کے وفادار ہوتے ہیں، تو ان کا مقام دیکھیے۔ حضرت علی مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اذا مات حامل القرآن اوحى اللہ تبارک و تعالی اللہ تاکلی لحما فتقول ای ربی کیف آکل لحما وکلامک فی جوفی۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت علی حدیث کے راوی ہے، فرمایا جب حافظ قرآن کا انتقال ہو جاتا ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ، حافظ قرآن کا انتقال ہو جاتا ہے، کہا اللہ زمین سے کہتا ہے حافظ کا انتقال ہوا، سنی آل حافظ قرآن ہے، سینے میں اس کے قرآن محفوظ ہے، ہم نے اس کا کپڑا کاٹا، تختہ غسل پہ لے کے گئے، اس کو پرانا لباس دے دیا، لباس دینے کے بعد اب اس کو قبر میں رکھا گیا، قبر میں رکھنے تک تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب اللہ کا کرم دیکھیے، رب فرماتا ہے خبردار زمین، اس کے سینے کو کھانا نہیں ہے، اس کے سینے کو کھانا نہیں ہے، اس کے سینے کو، اس کے جسم کو تباہ نہیں کرنا ہے۔ زمین کہتی ہے مولا کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں جس سینے میں تیرا قرآن محفوظ ہو اس سینے کو میں برباد کر سکوں۔ ہم نے کہا سنی ذرا غور تو کر، یہ بدعقیدہ کبھی نہیں بچے گا، اگرچہ حافظ قرآن ہو جائے۔ آپ کہیں گے وجہ
کیا ہے؟ میں کہوں گا اس لیے کہ نبی کو زندہ مانتا ہی نہیں ہے، یہ حافظ قرآن زندہ مانتا ہے اور سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا ہے۔ تو سنی مچل کے کہتا کیوں نہیں؟ جب حافظ قرآن کا جسم گلے سڑنے سے محفوظ ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام جو صاحب قرآن ہے ان کی ذات قبر میں زندہ کیوں نہیں ہوگی؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا، بڑے بڑے چل کر اور پیارے انداز میں کہا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ اس لیے پیارے سنی مدرسوں کا ساتھ دیجئے، چندہ دینا ہے تو صرف سنی مدرسوں، غریبوں میں زکوٰۃ دینا ہے تو صرف سنی عوام کے اندر، ان میں بانٹیے، اور جو دینا ہو لینا ہو، بیٹھے ہوئے عبدالرؤوف صاحب خرچ کرتے ہیں، دیگر حضرات بھی خرچ کرتے ہیں، سب کو نصیحت کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تم جو بھی اللہ کی راہ میں بھلائی یعنی مال خرچ کرو گے، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی فَيُجَازِيهِمْ، قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ دے۔ خرچ کرے تو دنیا داری کے لیے نہیں، مصطفیٰ کی وفاداری کے لیے، اور اس طرح دیں کہ مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف تیری رضا چاہیے، تیری رضا چاہیے۔ اگر اس انداز سے آپ انشاءاللہ خرچ کریں گے تو قبول ہوگا۔ برینی باتوں پر گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے، صبح مجھے ڈیوٹی بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان علماء کو، ان ائمہ کو، سب کو سلامت رکھے، ہم سب کو مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بات میں خاص طور سے عرض کرنا چاہوں گا، حالات تناظر میں اپنی بیٹیوں پر خاص توجہ دو، خاص کر ان بچیوں پر جو کالجز میں جاتی ہیں، تاکہ فتنہ ارتداد کا شکار نہ ہو سکے، اور جماعت رضائے مصطفیٰ کو سپورٹ کیجئے، یہ اعلیٰ حضرت کی قائم کردہ تنظیم ہے، سبحان اللہ، مدد کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن میرے امام کا فیضان آپ کو ملے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔